امریکہ نے ایران سے ہار مان لی ہے، امریکہ نے ایران کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، تو اس کے بعد وائٹ ہاؤس نے امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو کے بیان کا حوالہ دیا اور کہا کہ نہیں، مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو ہر حال میں اوپن کرایا جائے گا اور اس جنگ کا واحد مقصد یہی رہے گا کہ ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کرانا ہے۔ ادھر ایران سے بھی یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے باضابطہ اس پروپوزل کو کنفرم کر دیا ہے، اپنی تجویز پیش کر دی ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں سے ٹیکس لیا جائے گا، خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور ان دونوں دیشوں کے جتنے الائز ہیں ان کے جہازوں سے مکمل طور پر ٹیکس وصول کیا جائے گا، کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور ایران کو یہ بھی اختیار رہے گا کہ چاہے تو وہ جہازوں کو گزرنے دے، اور اگر کسی جہاز کو یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ گزرنے دے تو ٹیکس مسئلے کا حل نہیں ہوگا بلکہ وہ گزرنے ہی نہیں دے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ اس طرح کا پروپوزل پاس کر رہی ہے اور کمیٹی نے باضابطہ منظوری دے دی ہے اس تجویز کو، اور اب باضابطہ ایران کی پارلیمنٹ سے فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایران کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تو یقینی طور پر یہ جنگ پھر اب عرب ورسز ایران ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ عرب دیشوں سے کہے گا ابنائے ہرمز تمہارے لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ تمہارے جہاز وہاں سے گزریں گے، تمہارے یہاں سامان دنیا بھر سے ابنائے ہرمز کے ذریعے پہنچے گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ابنائے ہرمز کو ہم اوپن کرائے تو تمہیں اس جنگ میں اب ڈائریکٹ آنا ہوگا، ہمارا خرچ اٹھانا ہوگا، تمہاری جنگ کے لیے ہم اپنی آرمی کو نہیں مروا سکتے ہیں۔ یہی ہونے والا ہے، اور امریکہ نے اب صرف اشاروں میں نہیں بلکہ صاف لفظوں میں بتا دیا ہے، اور عرب ممالک کی جو سچویشن ہے بہت زیادہ ابتر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے تفصیل سے بتایا کہ عرب دیشوں کے پاس اب آپشن کیا رہ گیا ہے، اور کس طرح ایران سے زیادہ، اسرائیل سے زیادہ جو مشکلیں ہیں وہ سعودی عرب کی، قطر کی، متحدہ عرب امارات کی بڑھ گئی ہے۔ ادھر ایران کا حملہ ان عرب دیشوں میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر اور ان کے اثاثوں پر لگاتار جاری ہے۔ ایران نے ایک تازہ حملہ دبئی کی بندرگاہ پر کیا ہے۔ دبئی کی بندرگاہ پر کویت کا ایک آئل ٹینکر لنگر انداز تھا اور اس میں تقریباً 20 لاکھ بیرل کروڈ آئل تھا۔ اتنے بڑے ٹینکر پر ایران نے ڈرون سے حملہ کر دیا اور اس ٹینکر میں آگ لگ جاتی ہے، پورا دھواں دھواں ہو جاتا ہے، اور یہ حملہ دبئی کی بندرگاہ پر کیا۔ سعودی عرب سے اور دوسری جگہ سے اس آئل ٹینکر میں تیل بھرا تھا اور اس کو کہیں جانا تھا، اور یہ ٹینکر امریکہ جانے والا نہیں تھا یا اسرائیل جانے والا نہیں تھا بلکہ چین جانے والا تھا، لیکن ابنائے ہرمز کے بند ہو جانے کی وجہ سے، جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے دبئی کی بندرگاہ پر یہ لنگر انداز ہو گیا، اور آج ایران نے اس آئل ٹینکر پر حملہ کر دیا ہے۔ کل کویت میں ایران نے واٹر ڈیسلینیشن پر حملہ کر دیا تھا، فوئل ٹینک پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ عرب امارات میں جو امریکی فوجی اڈا ہے، امریکہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، اس پر آج بھی ایران نے حملہ کیا، اور ایران کی IRGC کا دعویٰ ہے کہ 200 سے زیادہ امریکی آرمی اس فوجی اڈے کے آس پاس رہائشی علاقوں میں چھپی ہوئی ہے، ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور جتنے عام شہری وہاں پر ہیں وہ ان علاقوں سے نکل جائے، اس کو خالی کر دے، ہمارا ان پر حملہ ہوگا۔ لبنان میں اسرائیلی سینہ لگاتار ماری جا رہی ہے، لگاتار اسرائیلی سینہ کی ہلاکت ہو رہی ہے، اور تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ حزب اللہ کے ایک حملے میں 4 اسرائیلی سینہ ماری گئی ہے، یہ چاروں جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ ایک کا نام ہے نومان مڈمونی، دوسرے کا نام ہے بن کوہن، تیسرے کا نام ہے میکسم اینیٹس، اور چوتھے کا نام ابھی ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ان تینوں کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ 6 کے زخمی ہونے کی خبر ہے، اور لبنان کے فرنٹ سے تقریباً روزانہ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ گراؤنڈ انویژن میں، زمینی لڑائی میں لگاتار حزب اللہ کے لڑاکے اسرائیلی آرمی کو مار رہے ہیں، اس کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، اسرائیلی سینہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں، اسرائیل کے ٹینکوں کو، فوجی ساز و سامان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ حزب اللہ کے لڑاکے اسرائیلی آرمی کو مارتے ہیں، پھر اسرائیلی آرمی کی وردی پہن لیتے ہیں اور اسرائیلی آرمی کے بیچ گھس کر وہ اسرائیلی آرمی پر ہی فائرنگ کرتے ہیں، اور اس طرح بھی حزب اللہ نے بڑی تعداد میں اسرائیلی سینہ کو مارا ہے۔ اور حزب اللہ کی یہ جو حکمت عملی تھی، یہ جو جنگی چال تھی، اس کو اسرائیل ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ اسرائیل اس طرح کے حملے کو یہ کہہ رہا تھا کہ
اسرائیلی سینا فرینڈلی فائٹ میں ماری گئی ہے۔ دراصل ہو یہی رہا تھا کہ حزب اللہ کے لڑاکے اسرائیلی سینا کو مارتے تھے، پھر اس کا جو لباس ہے، اس کی جو وردی ہے، اس کو خود یہ پہنتے تھے اور اس کا ہتھیار لے کر اسرائیلی سینا کے بیچ میں گھس جاتے تھے اور نزدیک جا کر حزب اللہ نے اسرائیلی سینا پر حملہ کیا، اور جیسی خبر سامنے آئی IDF میں کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ اب IDF کے لیے اس بات کا اقرار بھی مشکل ہو رہا تھا کہ گراؤنڈ انویژن میں اسرائیلی سینا اتنی کمزور ہے، بے بس ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکے اس کو مارتے ہیں، اس کی وردی پہن لیتے ہیں اور اسرائیلی سینا کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ اس لیے IDF نے یہ نریٹو چلا دیا کہ فرینڈلی فائٹ میں اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن جو سچائی تھی اب سامنے آ چکی ہے اور یہ بات بھی پروف ہو چکی ہے کہ گراؤنڈ انویژن میں اسرائیلی سینا کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ کسی بھی دیش کی آرمی کے ساتھ وہ جنگ لڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے، اور جہاں جہاں اسرائیل نے گراؤنڈ انویژن کیا ہے، اسرائیلی آرمی کو ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ دوبارہ اسرائیلی آرمی جانے کی ہمت نہیں کر پاتی ہے۔ یہی حال غزہ میں ہوا۔ غزہ پٹی میں جیسے ہی اسرائیل نے گراؤنڈ انویژن شروع کیا، حماس کے لڑاکوں نے جس طرح اسرائیلی سینا کو گھیر گھیر کر مارا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینا کا علاج کیا ہے۔ اور اب وہی حال حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیلی سینا کا کیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اسرائیل نے ایران میں اپنی فوج کو بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ لگاتار منصوبہ بنا رہا ہے، پلان کر رہا ہے کہ وہ اپنی آرمی کو بھیج کر گراؤنڈ انویژن شروع کرے ایران میں، یا تو خرگ آئلینڈ پر وہ قبضہ کرے یا بنائے ہرمز کے پاس اپنی آرمی کو بھیجے اور ایران میں اپنی فوج کو اتار دے، لیکن امریکہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے کوشش کی نیٹو سے بات چیت کرنے کی کہ نیٹو کی فوج کے ساتھ امریکہ اپنی فوج کو گراؤنڈ انویژن کے لیے اتارے، لیکن نیٹو کی فوج نے انکار کر دیا، نیٹو نے منع کر دیا اس جنگ کا حصہ بننے سے۔ اس کے بعد برٹن نے منع کر دیا، اس کے بعد پھر امریکہ نے پریشر اور دباؤ بنایا اسرائیل پر کہ ہم دونوں نے مل کر جنگ شروع کی ہے، اور اس جنگ کا جو اصل ہدف ہے رجیم کو چینج کرنا، ایران کے تیل پر قبضہ کرنا، ایران میں تختہ پلٹ کرنا، تو بغیر گراؤنڈ انویژن کے پوسیبل نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ کے ساتھ اسرائیل بھی اپنی آرمی کو ایران میں بھیجے، اور جیسے امریکہ نے اسرائیل سے مطالبہ کر دیا، اسرائیل نے معافی مانگ لی اور کہا کہ نہیں، اسرائیل گراؤنڈ انویژن نہیں کرے گا، زمینی فوج بھیجنے میں اسرائیل امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اسرائیل نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے، اور جب اسرائیل نے منع کر دیا تو اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ عرب ممالک اس جنگ کا حصہ بن جائے، عرب ممالک اس جنگ کے لیے گراؤنڈ انویژن کے لیے اپنی آرمی کو بھیجے، لیکن عرب ممالک بھی اپنی آرمی کو گراؤنڈ انویژن کے لیے بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، وہ خود کو اس جنگ کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہی ان کی کامیاب جنگی حکمت عملی ہے۔ اور دنیا بھر کے جو ایکسپرٹ ہیں عربوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ امریکہ کے لاکھ پریشر اور دباؤ کے باوجود ابھی تک یہ لوگ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ ادھر ایران نے لگاتار اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے، سینٹرل اسرائیل میں بیلسٹک میزائل جا کر کے گرا ہے، اور 8 سے زیادہ لوگوں کے اس حملے میں زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 24 گھنٹہ کی جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے تو ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائلوں میں 121 اسرائیلی شدید زخمی ہو گئے ہیں، ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، اور پچھلے 32 دنوں میں 6000 سے زیادہ اسرائیلی شہری شدید زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ان کا علاج جاری ہے۔ پوری دنیا حیران ہے کہ اسرائیل کے شہری صرف زخمی ہوتے ہیں، ہسپتال میں ان کو شفٹ کیا جاتا ہے، علاج ہوتا ہے، ان کی جو حالت سیریس ہوتی ہے، لیکن وہ مرتے ہیں یا نہیں مرتے ہیں اس کا اسرائیل کبھی اعتراف نہیں کرتا ہے۔